اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ فاطر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور نعمتیں اور یہ سارے وسائل ہمیں عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح، آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاطر شروع کرنے سے پہلے حسب روایت ہم پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ سورہ سبا کی آخری آیات، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا اکیلے اکیلے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس دوست یا تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی کچھ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو یہ تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں یا اس کا نظارہ کریں، اس کو ویژولائز کریں، جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور وہ قریب کی جگہ سے ہی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے حاصل آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سورہ سبا کی آخری آیات، اور ہم نے دیکھا کہ سورہ سبا میں کفار، مشرکین کے اور ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی طرف بہت سارے اشارے ملتے ہیں، کہ شرک، کفر، اللہ کی ہدایت کا انکار کرنا، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ ان سے مدد طلب کرنا، حاجات ان سے امیدیں وابستہ کرنا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، بہت ساری مختلف مثالیں دے کر اور مختلف پہلوؤں سے بہت سارے موضوعات کا ذکر جو ہے
اسی توحید کے اور توحید میں جو ڈنڈی مارتے ہیں یہ جو مشرک اور مشرک بھی اور انکار کرنے والے کافر بھی، اور کافر کا وسیع معنی جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت بہت سی باتیں، بہت سی نشانیاں، آئندہ آنے والے ان کے حالات، اور ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے. تو بہت سارے موضوعات جو ہیں مختصر الفاظ میں مختصر آیات میں بہت سارا ذکر ہوا سورہ سبا میں، جو ہمارے بہت فائدے کی ہیں اگر اس میں ہم تفصیل سے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کریں. بہرحال بڑھتے ہیں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آج سورہ فاتر. آج کا سبق ہے سورہ فاتر. سورہ فاتر جو ہے یہ مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید میں جو صورتیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 35 نمبر کی سورہ ہے، اور ترتیب نزولی یا کرونالوجیکل آرڈر کے اعتبار سے جس ترتیب سے یہ صورتیں نازل ہوئی اس اعتبار سے یہ سورہ کا نمبر جو ہے یہ 43 ہے. یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی. اس میں ٹوٹل 45 آیات ہیں، اور اس میں 5 رکوع ہیں. 5 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل سورہ فاتر جو کہ ایک مکی سورہ ہے. فاتر جو ہے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب جو ہے وہ ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا، بالکل نئے سرے سے. پہلے اس کی کوئی شبیہ، کوئی پلاننگ، کوئی اس کا سکیچ، کچھ بھی اس کے بارے میں موجود نہیں. تو پہلے سے بالکل نئے سرے سے شروع کرنا، اس کی فاتر کا مطلب ہے. اور یہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے فاتر، اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے وہ فاتر رکھا گیا. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی اور لمبی صورتوں میں جو سورہ کا نام ہے وہ اس کے سارے موضوعات کو احاطہ نہیں کرتا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پہچان کے لیے ایک نام اس کا رکھا جاتا ہے. یہ مکی سورہ ہے، مکہ کے دور میں ہے، اور اس کے موضوعات سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے جو وسط کے قریب قریب کا دور ہے. وسط سے تھوڑا پہلے، وسط کے قریب قریب، یعنی نبوت کا اعلان ہوئے، یعنی اسلام کا پیغام پھیلتے ہوئے یہ تقریباً 4 5 6 سال جو ہیں تقریباً گزر چکے، 7 سال. اس دوران میں اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کی مخالفت جو ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ مخالفت جو ہے وہ بھی بہت ایام بہت واضح ہو چکی، اور ان کے کچھ معاملات جو ہیں اس مخالفت سے آگے بھی بڑھ چکے. تو بہرحال اسی دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح کے موضوعات جو ہے وہ زیر بحث رہیں گے، جس میں خاص کر توحید اور شرک کے میٹر جو ہے ان کے اوپر، اور پھر قرآن کا جو انکار کرنا، اور قرآن کے علاوہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، سب سے بڑا موضوع جو پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی کہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور قیامت کے بعد آنے والے حساب کتاب کا، اور خاص کر دوبارہ سے جی اٹھنے کا، کہ ہم دوبارہ سے کیسے جی اٹھیں گے جب کہ انسان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بہرحال جو نازل ہونے کا جو پیریڈ ہے اس کے اعتبار سے جو موضوعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تک وہی موضوعات ملیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں ہم اسی مختصر سے تعارف کے ساتھ اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تعریف اور شکر پچھلی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی ہم نے اس کا دہرایا تھا کہ تعریف اور شکر جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. کہ کوئی چیز بھلی لگے، جو چیز دل کو بھا جائے، یا جو چیز آپ کو راحت دے، اس کے لیے تعریف، اس کی تخلیق میں، اس کے فائدوں میں، اس کے بہت سارے، اور جس چیز سے انسان کو فائدہ اٹھاتا ہے، جس چیز سے کوئی آسودگی حاصل کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو شکر اور تعریف جو ہے وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے، انکساری کے ساتھ ہوتی ہے. اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کہ اس کی عاجزی اختیار کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اسی کے احکامات کو ہمیشہ فوقیت دی جائے. یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر جو ہے اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. سب کی سب تعریف، تمام تعریفیں اس کائنات میں، اور تمام کا تمام شکر جو ہے اس کائنات میں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے.
फातिर السماوات والارض, جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, جو سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا, کوئی اس کا اسکیچ, کوئی اس کی پلاننگ شیڈولنگ کچھ بھی نہیں تھی. بالکل نئے سرے سے شروع کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو, یعنی اس کائنات کو. جاعل الملائکتی, وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو, وہی اللہ فرشتوں کو بناتا ہے. رسول قاصد, قاصد پیغام رسا, رسول, وہی اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے, یا فرشتوں کو رسول بنایا یا قاصد بنایا اس اللہ نے. اولی اجنحہ, جو کہ پروں والے ہیں. وہ فرشتے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے قاصد یا رسول یا پیغام رسان بنایا, وہ پروں والے ہیں, ان کے پر ہیں. یہ پر جو ہے وہ جیسے پرندوں کے بازو ہوتے ہیں, پر جو پرندوں کے بازو جو پر کہتے ہیں, یہ اس معنی میں جاتا ہے کہ یہ صرف ہمیں ایک تمثیل کے لیے ہے. ادروائز ان کی اصل حیثیت کیا ہوگی, اصل ان کی شکل اور حیت کیا ہوگی, وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. مسنا, وہ جو پروں والے ہیں یا ان کے پر ہیں ان فرشتوں کے, مسنا, دو دو, و ثلاثہ, اور تین تین, ان کے دو دو پر ہیں یا تین تین پر ہیں. و رباع, اور چار چار, ان کے دو دو تین تین یا چار چار پر ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو بنایا, وہی اللہ جو تعریف کے قابل ہے, صرف اور صرف اسی کے لیے ساری کی ساری تعریف اور شکر ہے, جس نے اس پوری کائنات پر وہ بنایا. اور اسی نے پھر فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے جو فرشتے ہیں ان کو قاصد بنایا, پیغام رسان بنایا. مطلب اب یہاں پر جو یہ فرشتوں کا جو خطاب کیا گیا, ایک تو اللہ کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے تخلیق کیا, بلکہ اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ جو ہائی لائٹ ہے وہ بھی اگر دیکھ لیں, یزید فی الخلق, وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں, ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے, اپنی تخلیق میں, اپنی مخلوق میں جس طرح کا وہ اضافہ چاہتا ہے, جیسا وہ اضافہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو 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 جس کے لیے ساری کی ساری حمد اور شکر ہے, تعریف ہے, اس نے بنایا یہ پوری کائنات کو, اور اسی نے پھر ان فرشتوں کو بنایا, ان فرشتوں کو قاصد بنایا, رسول بنایا, پیغام رسان بنایا. اور وہ ان فرشتوں کے دو دو پر ہیں, تین تین پر ہیں یا چار چار ہیں. وہ یزید فی الخلق, اور وہ زیادہ کرتا ہے اس مخلوق کو. یعنی ایک اشارہ تو یہ ہے کہ وہ ان پروں کی تعداد جو ہے وہ دو دو ہے, تین تین ہے, چار چار ہے, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ اللہ جسے چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے اس تخلیق میں یا اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا ہے. تو ایک تو اشارہ اس میں ہمیں یہ ہے, اس میں ملتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں, مشرک لوگ جو تھے اہل مکہ کے, وہ ان کا عقیدہ یا ان کا خیال گمان یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے قریب ہیں بہت ہی, اور ان فرشتوں کی پھر وہ عبادت کرتے تھے. ان کے مختلف بت وغیرہ بنا کر, یہ دیویاں دیوتائیں جو ہمیں آج بھی ہندوازم میں ملتی ہیں, وہ اسی طرح کی عقائد جو ہیں ان کی ترجمانی کرتی ہیں, اور پھر ان کے مختلف شبیہیں اور مختلف ان کے مطلب شکلیں اور بت وت بنا کر پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے مختلف انداز سے. تو ان کا ایک خیال تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ خدا, وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہو, کوئی اس کی بیٹی ہو, کوئی اس کا ہمسر ہو. وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اور اس نے سرے سے ہر چیز کو نئے طریقے سے نئے مطلب شروع کیا, نیا بنایا, بالکل عدم سے اس کو وجود بخشا. اور پھر فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور فرشتوں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول تھے, وہ قاصد تھے, وہ پیغام رسان تھے. فرشتوں کے ذریعے سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ان کو دیے گئے ہیں, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اللہ کے حکم کی کسی قسم کی نافرمانی کا کوئی ان میں عنصر جو ہے وہ موجود نہیں. وہ تو مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کریں. تو اب جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے, جو وحی کی پیغام رسانی کے لیے جو تھے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے, اسرائیل اور میکائیل وغیرہ کے نام آتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے اللہ کے احکامات لے کر اترتے ہیں, مطلب رپورٹنگ ڈیلی ہوتی ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت.
فرشتوں کے اللہ کے حضور، تو فرشتوں کی کو مختلف ڈیوٹیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں، اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کی وہ ڈیوٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں صرف وہی ان کا کام ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی طاقت، کوئی بساط، کوئی استطاعت نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ بھی کوئی ان کے پاس کوئی اختیار ہے، یا کوئی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، یا ان کی کوئی اور پوزیشن ہے۔ اور یہ فرشتے جو ہیں ان کی حیت کیسی ہوگی؟ وہ دو دو پروں والے بھی ہو سکتے ہیں، تین تین والے، چار چار والے، یا اس سے بھی زیادہ، اگر اللہ تعالیٰ جو جیسا چاہتا ہے وہ فرشتوں کو بناتا ہے۔ اب فرشتوں کی اصل کیفیت، اصل ان کی شکل و صورت، ان کی حیت وہ کیا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جتنا مناسب چاہے گا، اس غیب کی بات سے ہمارے لیے پردہ جو ہے وہ کھول دے گا۔ ایک وقت جب مقرر آئے گا تو یہ جو اللہ کا مشیت ہوگی اس کے مطابق وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ بہرحال کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ پروں کی حیت کیا تھی کہ وہ پورے عرش پر چھائے ہوئے تھے، یا پورا جو آسمان ہے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، اس قدر بڑے اور اس قدر وسیع اور عریض وہ پر تھے۔ تو لیکن ہم ان کی کوئی کیفیت جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، لیکن یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کا ہمیں بتا دیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے جو کہ رسالت کا یا کہ قاصد ہونے کا، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو مخلوق میں اضافہ کرنا چاہے، اور یہ مخلوق میں اضافہ جو ہے ایک تو پروں کی نسبت سے اکثر جو اشارہ ملتا ہے مفسرین نے کہ 2 یا 3 یا 4 پر، یا اس سے بھی زیادہ جتنے چاہے اللہ تعالیٰ پر فرشتوں کے بنا دے، جیسا کہ حضرت جبریل کے بارے میں کہ 600 پر تھے ان کے، یا اس کے علاوہ بھی ہم اگر تخلیق میں دیکھیں تو بہت ساری اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خلقت میں، اپنی تخلیق میں اضافہ کر دے۔ اگر ہم یہ اسپیس سائنٹسٹ جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، ان کو اگر سنیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں بہت سارے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، بہت ساری نئی کہکشائیں بن رہے ہیں، بہت ساری نئی گلیکسیز اور کلسٹر وغیرہ جو ہے وہ نئے بن رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اور نئی تخلیق یا نیا ایک کلسٹر یا کہکشائیں جو ہیں وہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو یہ کائنات میں مختلف فینومینا جو ہے وہ انجام ہو رہے ہیں، اور ان میں نئی تخلیق بھی آ رہی ہے، پرانی تخلیق معدوم ہو رہی ہے۔ اس زمین کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جس طرح سے چاہے وہ بالکل نئے سرے سے کوئی تخلیق شروع ہے وہ پیدا کر دے، یا پہلی تخلیق جو ہے اس کی حالت، اس کی جسامت، جو اس کے قد و خال جو ہے اس کو بدل کر ایک نئی مخلوق میں کنورٹ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، خود قدرت ہے اس کی اس ہر چیز پر جو بھی اس کائنات میں موجود ہے، اس کی تخلیق میں، اور اس کے احکام اور اس کے قول اور اس کی باتوں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ما یفتح اللہ، جو وہ کھول دے، اللہ جو کھول دے، یا اللہ جو بڑھا دے، دروازہ یفتح کھول دینا، دروازہ کھول دینا، یا مطلب ایک راستہ کھول دینا، اللہ جو کھول دے للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت میں سے، اللہ اگر رحمت میں سے لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو نہیں کوئی بند کرنے والا اس کو۔ اگر اللہ رحمت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اس کو کوئی کم کرنے والا نہیں، اس کو کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں۔ وما یمسک، اور اگر وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد ان دروازوں کو کوئی کھولنے والا نہیں، اس رحمت کے دروازے یا رحمت کا جو نزول ہے اس کو پھر بند کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اس رحمت کے نزول کو یا دروازے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کھول دے، انسانوں کے لیے کھول دے، تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس دروازے کو، اس رحمت کے نزول کو، اس رحمت کو اللہ تعالیٰ بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اللہ کی رحمت جس کا ذکر کیا گیا، اس کے 2 پہلو مجھے سمجھ آئے جو کچھ تفاسیر میں نے پڑھی ہیں۔ ایک تفسیر یا ایک پہلو تو یہ ہے
کہ رسالت کا دروازہ، یہ نبوت کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ بھیجے، کتابیں بھی بہت ساری بھیجی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی انسانوں کے اوپر، کہ انہوں نے ان انسانوں کو، اور اللہ نے ان انسانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے رسول، نبی اور کتابیں جو ہیں وہ بھیجی۔ تو ان میں سے یہ ان رحمتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ انسان کو سیدھے راستے پر ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر نازل کی۔ اور خاص کر اگر مشرکین مکہ کی بات کی جائے تو پچھلے تقریباً 3000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ، جب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3000 سال یا اس سے زیادہ کے پیریڈ بنتا ہے کہ کوئی ان میں نبی اور کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ، رحمت کا دروازہ کھولا۔ اگر مکہ کے لوگوں کی طرف یہ منسوب کی جائے تو ان مکہ کے لوگوں کے لیے، یا اس وقت اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے، کائنات تک آنے کے لیے۔ تو اسی لیے ان کو رحمت اللہ العالمین کہا جاتا ہے، کہ پوری جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ ایک رحمت ہے، جس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب اس سے پہلے ہم نے سورہ سبا میں پڑھا کہ وہ جو ہے وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا اور ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی جس کو ہم دیکھتے اور جس کی باتیں سنتے اور ہم بھی راہ ہدایت پر ہوتے۔ تو یہ ان کی ایک خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی۔ اب یہ رحمت جو ہے جس کے لیے وہ کھولتا ہے، جس امت کے لیے وہ کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اس رحمت کو ہٹانے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر اب جیسے کہ اس قوم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو یہ رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور جس کے لیے وہ بند کر دے، اور اگر وہ بند کر دے اس رحمت کو، تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔ جیسا کہ اب وہی واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بعد رسالت کا، نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کہ اب اس کے بعد کوئی رسول اور نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ہے، کوئی باطن، کچھ احادیث میں پتہ چلتا ہے کوئی کذاب قسم کے ہیں جو 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 کہ بہت عیاں ہو چکے اور جن کا خاتمہ بھی ہو چکا، لیکن رسالت، نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، اب کوئی کھول نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ مشرکین مکہ، یا اس وقت قوم مکہ جو ہے، اہل مکہ جو ہے، ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو لکھا، لیکن ان میں سے اکثریت نے اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ ان کا، حالانکہ اسی سورہ مبارکہ میں شروع میں کہا کہ سارا کا سارا شکر اور تعریف جو ہے اسی اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ جو مشرکین مکہ جو انکار کرتے پھرتے ہیں۔ تو ایک اشارہ جو ہے وہ تو رسالت اور نبوت اور کتابوں کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا اشارہ جو ہے اس آیت کے حصے کا وہ ہے عام رحمت، کہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمتیں کی، انسانوں کی زندگی، ان کا رزق، ان کا مال، اور ان کا دنیا میں گزارنے کے جتنی ہے، دنیا میں سارے انسانوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ آخرت میں یہ رحمت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو توحید سے پاک ہو کر اور رسالت کی گواہی دیتے وہ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ تو یہ رحمت جو ہے وہ یہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں اور دنیا میں سب لوگوں کے لیے رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجی، مختلف طرح کے رحمت جو ہے۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جو بھی رزق، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، جس کے لیے وہ چاہے بڑھا دے، جس کے لیے چاہے وہ اس کے دروازے کو بند کر دے، اللہ کی اس مشیت میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غلبہ رکھتا ہے ہر چیز کا، وہ بہت ہی غالب ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے۔ اس نے حکمت کے ساتھ یہ ساری تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ یہ سارے فیصلے کیے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ بھی وہ کر رہا ہے۔ تو رزق کا دینا، رحمت کا دینا، کس کو کتنی دینی ہے، کس کے لیے کیا حالات کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی تدبیر کے ساتھ ہے، بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کا مزید تذکرہ ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی کیا تھا، جب رزق کے بارے میں آیا تھا کہ رزق اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے اس کو تنگ کر دے، تو بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو رزق کی تقسیم جو ہے وہ ایک صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو
اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت سے نواز دیا، چاہے اس وقت کے مشرکین مکہ ہیں جن کو سب سے بڑی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجنا جو ہے یہ سب سے بڑی رحمت تھی، اور پھر قرآن کا نزول ہونا ان میں، اس سے پہلی امتوں کو اگر دیکھیں تو ان میں جو نبی رسول آئے ان کے لیے رحمت تھی، اور ہمارے لیے اگر دیکھیں تو ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رحمت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی جو باقی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جیسا کہ ہم نے حدیث کے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 رحمتیں اس نے 100 رحم جو ہے وہ تخلیق کی، اس میں سے ایک جو ہے حصہ وہ زمین کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس میں سے مطلب پوری جو زندگی ہے زمین کے اوپر وہ خرچ کرتی ہے۔ ماں کی رحم جو ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اسی رحمت کی وجہ سے ایک درندہ جو ہے، جنگلی جانور جو ہے وہ اپنے کھر جو ہے وہ اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو رحمت کس قدر وسیع ہے جو دنیا میں ارسال کی۔ تو اب جب دنیا میں بھیج دی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی رحمت، تو پھر اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نو انسان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اس ذکر کو، اس نعمت کو جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں پر ذکر سے مراد یہ ہے یاد کرو ان کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو۔ یاد کرنے کا ایک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ بھی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ذکر کو یاد کرتا ہے، کسی کے تحفے کو جب یاد کرتا ہے، جب یاد کرتا ہے تو وہ اس کا مشکور ہو جاتا ہے۔ کسی خوبصورتی کا جب وہ احساس کرتا ہے ویسے ہی وہ اس کی تعریف میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب تم اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں جب تم یاد کرو گے تو تم آٹومیٹیکلی الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کو تم یاد کرو، ان کو تم اپنے سامنے رکھو، اور جب تم ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھو گے تو پھر ہی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی مطلب جو باقی فرمان ہے ان کو تم پورا کرنے کی کوشش کرو گے، اور پھر ہی تم شکر اور صبر جو ہے، شکر اور تعریف جو اللہ تعالیٰ کی وہ ادا کرو گے۔ حل من خالق، کیا کوئی اور ہے، کیا کوئی اور خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم، کہ وہ رزق دیتا ہو تمہیں، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے۔ اب یہ سوال ہے مشرکین مکہ سے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو، اور کوئی خالق ایک تو خالق یہ ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، اور اس نے پوری کائنات کو اس میں پھر زندگی بھی ترتیب دی، اس کو پھر چلانے کے سارے انتظامات بھی کیے، صرف اس کی تخلیق کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کو رزق بھی عطا کیے۔ تو اب یہ مشرکین مکہ سے سوال ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ، اللہ جو کہ خالق ہے، خالق کائنات ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور ہے آسمان اور زمین سے جو تجھے رزق دیتا ہو؟ اب یہ سوال جو ہے بہت دفعہ پہلے بھی آ چکا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کا تعارف ان میں تھا، اور بہت سارے سوالوں کا جواب ان کے پاس ہے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ جیسے کائنات کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ حقیقی رزق جو ہے جو رزق کا حقیقی جو دینے والا ہے وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ اس کا ان کو دلوں میں ادراک ہے لیکن اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے، اس کا وہ منہ سے اس کو ادا نہیں کرتے تھے، یا منہ سے اس کا اقرار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے تو ان کے عقائد پر ضرب پڑے گی، اگر ان کے عقائد پر ضرب پڑے گی تو پھر ان کے لوگوں کی مخالفت بھی ہوگی، ان کے اپنے آباء و اجداد کی جن رسم و رواج پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو لہٰذا وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں دیا انہوں نے۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ جو کہ خالق السماوات ہے والارض ہے، کیا اس کے سوا تمہیں اور کوئی آسمان اور زمین سے رزق دینے والا ہے؟ آسمان سے اور زمین سے کس طرح کے رزق ہے اس کا ہلکا سا تذکرہ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہوا، دوبارہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے کہ آسمان اور زمین سے کس طرح سے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور کس طرح سے بے شمار رزق ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے چھپے ہوئے ہیں، جو تو ہم نے ابھی ڈسکور ہی نہیں کیے۔ بہرحال تو اس کا جواب جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر وقفہ ہے، یعنی نہیں، اس کا جواب جو وہ نہیں دیں گے، اس کا جواب میں وہ خاموش رہیں گے۔ اب جب وہ خاموش رہیں گے، اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، تو پھر
ان سے کہہ دیجئے یا ان کے اوپر واضح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں پر کہہ دیا لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ، اگر تم مانتے ہو دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اور اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، تو پھر یہ یقین رکھو اور یہ اس بات کی گواہی دو یا اس بات کے اوپر آ جاؤ کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، یا چاہے اس کی بندگی کی جائے، چاہے اس کی پرستش کی جائے، چاہے اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اللہ کے علاوہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم بہہ کے جاتے ہو؟ اب تمہارے اوپر یہ چیزیں واضح ہیں اور دل میں تمہارے اندر تعارف موجود ہے، دل میں تمہارے اندر ایک کھٹک سی موجود ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ سچ ہیں، یہ باتیں سچی ہیں اور یہی حق ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر جو شرک کرتے ہو تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ کیوں تم اپنے زندگی کو، آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہو؟ تو یہ سوال اور اس کا جواب اور اس کے انجام کی طرف ایک اشارہ ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس آیت سے ہمیں ملتا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلاتے ہیں آپ کو، اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ان کے سامنے سوال رکھ دینے کے باوجود کہ بتاؤ ذرا کہ زمین و آسمانوں اور اس کائنات کا خالق کون ہے، تخلیق کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے آسمان اور زمین سے، ان سب باتوں کا جواب نہیں دیتے، اس کے باوجود وہ تمہارا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو پھر وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ سب جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً جھٹلائے جا چکے کئی رسول آپ سے پہلے بھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آئے جن کو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا، تو یہ قوموں کا رسولوں کو جھٹلانا یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح سے رہا ہے، یہ کافرین کا، منکرین کا، مشرکین کا یہی وتیرہ رہا ہے اس سے پہلے بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات، اللہ ہی کی طرف۔ اب جو جھٹلاتا ہے سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، جان بوجھ کر، جس بھی نیت کے ساتھ، جس بھی ارادے کے ساتھ، جس بھی وجہ سے کوئی جھٹلاتا ہے اور انکار کرتا ہے، تو وہ در حقیقت ہر ایک کا معاملہ، چاہے کسی نے قبول کیا اور مطلب صحیح راستے پر آ گیا، چاہے جس نے انکار کیا اور گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، جو کوئی جس راستے پر بھی چلتا رہا، سب کے اعمال جو ہیں، وہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ان کے سامنے، ہر ایک کے سامنے کھول کر رکھ کر اس کا انصاف کرے گا، اور جب وہ انصاف کرے گا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے۔ اے لوگو، اب یہ بہت اہم آیت ہے، یا مطلب بہت دفعہ آ چکی ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں، آیات، پچھلی آیت جو گزر چکی وہ بھی، اور اگلی آیات جو ہیں وہ بھی، اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ مرکزی ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا، کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگو، پوری کے پوری نوع انسانی، چاہے اس میں سے مشرکین ہیں، چاہے اس میں موحدین ہیں، ایمان والے ہیں اور نان مسلم ہیں، سارے کے سارے، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یہ ذہن نشین کر لو، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کا قول، اللہ کا کلام، اللہ کی جتنی باتیں ہیں وہ سچی ہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے اس آیت کا مطلب جو ہے وہ تو یہ ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے یا اس وقت نزول کے اعتبار سے، کہ قیامت کو وہ جھٹلاتے تھے، اور قیامت کے معاملات میں، تو قیامت کے بارے میں کہ اللہ کا جو وعدہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس کو ایک عام خطاب کے طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے قول ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی آیات ہیں، وہ ساری کی ساری سچ ہیں۔ بہت ساری آیات ہمارے سامنے روپذیر ہو چکی ہیں، ان کا سچ ہونا، حق ہونا ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں سے بتا دیا، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے احوال جو ہیں وہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہ ہمارے سامنے غیب کی باتیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے، ایک سچا وعدہ ہے جو کہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک اور تردد جو ہے وہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔
اسی بات کے اوپر اگر کوئی شک کرے گا تو وہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور اسی بات کے اوپر اگر کوئی پکے یقین کے ساتھ ہمیشہ اس کو فوکس رکھے گا اور اپنے آپ کو مطلب اسی کی طرف مرکوز رکھے گا، تو وہی بندہ ہے جو اپنے آپ کو مطلب ایک سیدھے رستے پر گامزن رکھنے کے لیے کامیاب ہو سکے گا۔ تو یہ یقین رکھ لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ فلا یغرنکم، تو نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ تو یہ اب جب اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا قیامت کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو وہ سچا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور تمہارے اعمال کے مطابق اور تمہارے عقائد کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ سچ ہے، اس کو ذہن نشین کر لو، اور اس کو ذہن نشین کر کے یہ بات ذرا کیئرفل ہو جاؤ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ذرا کیئرفل رہو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی میں نقصان دہ ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بری لگتی ہیں، جن کو تم مشقت میں برتے ہو، جن کو تم ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ مشکل لگے، لیکن وہ تمہاری اگلی زندگی میں تمہاری راحت کے لیے ہوں گی۔ جیسا کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایک مطلب نبی اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ اور جنت کو جب تخلیق کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت جبریل جو ہے وہ گئے، اور جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیسا پایا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر انسان جو ہے وہ خواہش کرے گا کہ میں اس میں چلا جاؤں، اور جہنم جو ہے وہ تو اتنی خوفناک ہے تو کوئی اس کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کچھ مصائب سے، کچھ مشکلات سے، کچھ آزمائشوں سے ڈھک دیا، اور پھر جہنم کو کچھ رونائیوں سے، زینتوں سے، کچھ بڑی پرکشش چیزوں سے، جو دنیا کی چیزیں جو ہیں ان سے ڈھک دیا۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو، اب نظارہ کرو دنیا اور آخرت جنت اور دوزخ کا۔ تو پھر جب حضرت جبرائیل نے نظارہ کرنے کے بعد کہا کہ جنت تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا، یعنی کہ اس کو ایسی چیزوں سے ڈھکا ہوا ہے جو دنیا میں ہمارے سامنے کچھ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، مشکلیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ ایسی چیزوں سے ڈھکا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس میں جانا نہیں چاہے گا، یا کوئی بھی اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دروازے کے اوپر ایسی چیزیں لگی ہیں، اور جہنم جو ہے اس کے اوپر اتنی پرکشش اور اتنی پرآسائش چیزیں لگی ہیں کہ ہر کوئی اسی کی طرف مطلب کھنچا چلا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کو جاننے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ دنیا کے ڈوکے میں نہ پڑ جانا، کہ دنیا کی آسائشیں جو ہیں ان آسائشوں کے پیچھے پڑ کر اگر تم گمراہ ہو گئے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور ہاں، دنیا کی مشقتیں جو ہیں، کچھ صبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا اللہ کے احکامات کے اوپر گامزن رہنے کے لیے، تو پھر ہی تم اس دنیا کی جو دھوکے ہیں ان کو اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو، کیئرفل ہو جاؤ، بڑے احتیاط سے کام لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بہت سارے اور بھی موضوعات یقیناً آپ لوگ ہم سب جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، دنیا کے رسم و رواج، دنیا کے معاملات، کاروبار میں جو اونچ نیچ کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھیں، بہت سارے عقائد ایسے گڑے ہوئے ہیں جو کہ بڑا تسلی اور بڑا مطلب سکون پہنچاتے ہیں ظاہری طور پر دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت کی زندگی کے اعتبار سے وہ بہت ہی مطلب گمراہ کن ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں۔ اب دوسرا پہلو جو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دے دی، ولا یغرنکم، اور نہ ہرگز نہ ڈالے دھوکے میں تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، بڑا دھوکے باز۔ ایک بڑا دھوکے باز بھی ہے، اس سے بھی کیئرفل رہو کہ کہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شرک، اللہ کے احکامات، اللہ کی رحمت اور اس کی پکڑ جو ہے
اس کے بارے میں کہیں بڑا دھوکے باز جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب یہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ یہ بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان اللہ کے بارے میں مختلف طریقوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے، یا مختلف موضوعات ہیں جو اللہ کے بارے میں، جو تو شرک کرنے والے ہیں وہ تو بڑے آسانی سے ان کو اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ایون کہ اللہ جو مسلمان جو مومن ہے وہ بھی بہت سارے میٹر میں شیطان جو ہے ان کو ورگلاتا ہے، ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور شیطان کا دھوکہ جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اس سے بچنا جو ہے یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی ایک چیلنج ہے اس انسان کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے ورگلاتا ہے، اس طرح سے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ مطلب کوئی کوئی بنی نوع انسان ایسا نہیں جس کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنا حملہ نہ کرتا ہو۔ ہاں اس کے شکار جو ہیں وہ بہت سارے شکار ہیں، بہت سارے اکثریت لوگوں کے کہہ لیں کہ بڑے آسان شکار ہیں، بڑی آسانی سے اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، جو دنیا کی جو نفساتی خواہشات کی زیادہ مطلب توجہ کرتے ہیں، جن کو اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر زیادہ پکڑ اور گرفت نہیں ہے، جو تھوڑے سے کمزور ہیں اپنے عمل میں یا اپنے عقیدوں میں، اپنے ایمان میں، ان کے اوپر بڑی آسانی سے وہ گرفت کر لیتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو مطلب مفکر قسم کے اور بڑے بڑے جو عابد اور زاہد قسم کے بڑے ایمان کے اوپر چلنے والے بندے جو ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، ان کے اوپر بھی اپنے حملے کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، اور اس کی حتیٰ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بندہ جو ہے بس اللہ کے راستے سے نکل جائے، ضرور نکل جائے۔ آسان شکاروں میں بہت سارے شکار ہیں، ایک تو شرک اور کفر جو ہے وہ تو آلریڈی اس کے شکار ہو چکے، جن کو پھر واپس اللہ کی طرف، اللہ کی بات سننے کی طرف راغب ہونے ہی نہیں دیتا، ان کے اپنے معاملات میں اس کو ایسے سبز باغ دکھاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایمان والے لوگوں میں جو کمزور ہیں، بہت سارے لوگ، جیسا کہ امید اور خوف کے بارے میں بہت ذکر ہو رہا تھا اس میں، حدیث کی جو ہماری مجلس ہے اس میں، کہ امید اور خوف دونوں جب تک پیرالل بیلنس نہیں ہوں گی تب تک ایک انسان جو ہے وہ صحیح سیدھے رستے پر نہیں چل سکتا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ امید کو بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمت والا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ تو بخش ہی دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، 70 ماؤں سے زیادہ اس کی رحمت ہے، یا 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہ ہمارے اوپر رحم کرے گئی۔ تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ نہیں وہ بخش دے گا تمہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، چلو یہ ہوتے رہتے ہیں، انسان ہو تو کمزور ہو، تمہارا مطلب تم فطرت میں کمزوری ہے تو اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ تو یہ کمزوری کرنا، کمزور کر دینا، اس کی امید دلا کر اس کو، یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یا بہت بڑا ایک ورگلانا ہے، جو کہ اکثر جو ہے لوگوں کو اس نے قابو میں لیا ہوا ہے۔ اور اہل علم قسم کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ یہ ہمیشہ پڑھاتا رہتا ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر رہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان سے ہو جاتا ہے، شیطان ان کو ایسے بہکاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا، جو کہ ہم نے حدیث کا مجلس میں پڑھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی متعلقہ حدیث ہے، اس میں ایک انسان، ایک بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے واپس وہ توبہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ پکڑے گا، تو لہذا وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اپنی پیش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میں پکڑوں گا، اللہ اس کے پکڑ بھی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اور ایسے ایسے مثالیں بھی ہیں، جیسا کہ بلم بن باورا ایک کردار ہے بنی اسرائیل کا، بہت بڑا ایک عالم زاہد عابد تھا بنی اسرائیل میں۔ اس کو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہ بددعا کرنے کے لیے پہلے اس نے انکار کر دیا، پھر لوگوں نے اس کو دنیاوی لالچ دیا، اس کے پیچھے پڑے رہے، اور پھر وہ لالچ میں آ گیا، اور پھر حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بددعا کی۔ اتنا بڑا ظالم اور عابد اور زاہد تھا، لیکن جب اس نے بددعا کی حضرت موسیٰ کے خلاف، تو وہ بددعا ایکچولی اس کی اپنی ہی قوم کے خلاف جو ہے وہ جاتی رہی۔ اس سے بڑا واقعہ ایک برسیسا کا واقعہ ہم نے، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ برسیسا جو ہے وہ کس طرح سے ایک بہت بڑا عابد اور زاہد تھا،
بہت بڑی سٹوری ہے، ہم دوبارہ کبھی موقع ملے گا تو دہرائیں گے. تو کس طرح سے اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں کہ بہت ہی بڑا پرہیزگار تھا اس وقت کا. تو دو جو بھائی تھے، وہ ان کی بہن تھی ایک، تو وہ بھائی جو ہے وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے. تو پیچھے بہن کا خیال رکھنے کے لیے انہوں نے برسیسا کی زبردستی سے برسیسا کی ذمہ داری ڈال دی. اور برسیسا شروع میں تو بڑا کیئرفل رہا، پھر شیطان نے اس کے وسوسے ڈالے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو وسوسے ڈالتا رہا، اور بالآخر اس سے زنا کرا کے اس کے اوپر زنا کے بعد اس کو قتل جو ہے اس کا بھی مجرم ٹھہرا دیا. اور آخرت میں اس کو سزائے موت ہو گئی. اور جب موت کے وقت کا قریب تھا، سزا کے وقت کا قریب تھا، تو اس وقت شیطان نے آ کر اس سے کہا کہ اگر تم، یہ سارا کچھ میرا کیا دراتا ہے، اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اس سزا سے بچا لوں گا. تو اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا، اور شیطان وہاں سے پھر چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ تم تو مطلب میرا رب تو وہ ہے جو مطلب سب کا رب ہے، تو تم تو مطلب آپ جہنمی ہو، یا اس طرح کا مکالمہ. یعنی کہ اس کو بالآخر اس کو شرک کرنے پر مجبور کر کے جب اس کی موت آئی تو وہ مطلب مشرک تھا. تو برسیسا کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی ایک پورا سر ہے اگر اس ہم کو دیکھیں کہ، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ورگلاتا ہے. جو آسان شکار ہے وہ تو ان کو لیے تو وہیں سے اس کو یو ٹرن لے جاتا ہے، یا صراط مستقیم سے نیچے اتار دیتا ہے. لیکن جو پکے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، لمبا چکر بھی کاٹ کے ان کو گمراہ کرنا پڑے یا اپنے رستے سے ہٹانا پڑے، تو اس کے لیے بھی وہ ہمیشہ کوشش اپنی جاری رکھتا ہے. تو شیطان کا بہکاوا، اور پھر جو ایک انسان کی سوچ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ معاملے کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو سبز باغ دکھاتا ہے. جو بڑا مطلب پکا جو ہے، وہ جو اللہ کے راستے پر پکا رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اسی اعتبار سے، اسی طرح سے اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ہلکا سا کمزور ہو جائے، تو کہیں پر تھوڑی سی کمزوری کرے، کہیں پر تھوڑا سا اس کا پاؤں جو ذرا سا سلپ ہو تو میں اس کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں. اور جو آسان شکار ہے وہ تو اس کے آسان شکار ہی ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ اس کے دھوکے سے بچ جاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملتی ہیں اس شیطان کے تعارف اور اس کے مختلف معاملات کا، جیسا کہ ابھی کچھ کا تذکرہ بھی ہوا. تو یہ سارا کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر ہوا کہا بھی کہ یہ سارا اللہ کی باتیں، اللہ کا قول، اللہ کا فرمان، اللہ کے احکامات، یہ سب سچ ہیں، جو کہ کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی شیطان کے بارے میں ان الشیطان لکم عدو، اور کیونکہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور اس کی دشمنی یہی ہے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف گھیرتا ہے یا جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. لہذا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. اب یہ بھی یاد کر لو اور یہ بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھو کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں کو سمجھو، اس کی چالوں کو اور اس کی جو وسوسے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھو. شیطان کو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی دوستی کر بیٹھو اسے، یا شیطان کے ساتھ تمہاری رحم دلی جو شروع ہو جائے. بہت سارے میٹر میں ہم مثالیں دے سکتے ہیں. مطلب ہم اپنی آپس کی بات کریں، دنیا کے رسم و رواج کے معاملات میں، مطلب کاروبار میں، سود وود کے معاملات میں، جب سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں، دیگر رسم و رواج کے معاملات میں جب سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے، لیکن کیا کریں، دنیا میں رکھنا پڑتا ہے، ناک بھی رکھنی پڑتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر ہم سود نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت شیطان سے دوستی یا شیطان سے وفاداری نبھانے کے لیے، یا شیطان کے حکم کی تابع داری کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے سامنے بہت واضح اشارہ مل گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو. اس کے سبز باغوں کو جو کہ تمہارے اوپر بڑے واضح ہیں، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہی، الٹیمیٹلی تمہارے لیے نقصان دہ. لہذا تم ہمیشہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، کبھی اس کو اپنے ساتھ مت بٹھاؤ، کبھی اس سے رحم دلی مت کرو، کبھی اس سے دوستی مت کرو، کبھی اس کے لیے نرم گوشہ مت رکھو. انما یدعو، بے شک وہ تو بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ سب ہو جائے، من اصحاب السعیر، بڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے. بے شک وہ تو اپنے گروہوں کو یا اپنے ساتھیوں کو
شیطان جو ہے وہ اپنا گروہ ہے، اپنا حزب شیطان جو ہے، شیطان کا گروہ جو ہے، شیطان کے پیروکار جو ہیں، یا شیطان کے فالوور جو ہیں، یا شیطان کا کہنے والے اس کے وسوسوں کے پیچھے چلنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک گروہ ہے شیطان کا، لوگوں کا، شیطان کا۔ تو شیطان جو اپنے گروہ کو بلاتا ہے، جو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو اس کے ورگلے میں آ جاتے ہیں، وہ تو ان کو بلاتا ہے یا ان کو گھیر کر کہاں لے جاتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ سب ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والے، یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ان کو دھکیل کر لے جاتا ہے اور ان کو وہاں پر جا کر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر طرح کے دھوکے اور ہر طرح کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ الذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود، بہت ساری باتیں انسان جو ہے وہ اپنے اندر گریبان میں جھینکے تو اس کو پتہ چل جائے گا، اس کے باوجود بہت ساری چیزیں واضح کر کے بتا دیں، اس کے باوجود اگر کوئی لوگ جو ہے الذین کفروا، وہ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان احکامات کو ماننے کا، یا سرے سے جھٹلا ہی دیتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے، جہنم میں ان کے لیے سخت عذاب جو ہے۔ والذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف ایمان تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، اس کے بعد اس ایمان کے مطابق صحیح معنوں میں جو نیک عمل ہے، وہ نیک عمل بھی کیے جنہوں نے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو ایک بڑا سخت عذاب جو ہے وہ ہے، لیکن جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ نیک عمل ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تو اس میں پھر اگر کوئی کہیں پر کچھ معاملات کچھ ہو گئے، جیسا کہ ابھی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نماز جو 5 وقت کی جو نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی جو بخشش ہے یا توبہ جو ہے وہ کرنا لازم و منظوم ہے، اس کا کوئی کفارہ ہے اگر، تو وہ بھی ادا کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ جانے انجانے میں، بھول چوک میں شیطان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ ہر طرح کے لوگوں کے اوپر شیطان جو ہے اپنے ڈورے ڈالتا رہتا ہے، ایون کہ جو کوشش کرتے ہیں میرے جیسے لوگ جو کہ بہت کمزور میں ہیں اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، تو ان کے اوپر شیطان جو ہے وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ اور آج کل تو خاص بہت ہی زیادہ ایکسپوزر ہے یہ سوشل میڈیا اور جو موبائل ڈیوائسز جو اپنے گھر میں اور دنیا میں جو مختلف طرح کی جو معاملات چل رہے ہیں، تو آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب ولیٹائل ہو چکا ہے، یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ڈینجرس ہیں۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ پھر جو کوشش کرتا ہے نیک عمل کرنے کی، اور پھر بار بار اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ایمان اور عمل صالح رکھنے والے جو ہیں ان کی پھر وہ مغفرت بھی کرتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان اجر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس ہے، جس کو ہم اس دنیا میں جس کو نہیں پرکھ سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ہر طرح کے وسوسے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس تک کے لیے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم جو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری اس کوشش اور ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں میں یہ لکھے، اور اس کو پھر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنا گناہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے سکتا ہے، تو اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے بڑھا کر ہمیں وہ لوٹائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ان کو ہم سے دور کرے۔ ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اور ایسی حاجات اور ایسی رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور خاص کر جن کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔
ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہمارے پاس کم از کم اتنا اعمال کا بیلنس ضرور ہو کہ ہم پہلے ہی بیت میں جنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت اور فضل و کرم کرے، جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔